بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا کریں۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور گھر کی رونق ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک طرف نعمت ہیں تو دوسری طرف امانت بھی ہیں۔ اس لیے ان کی دینی تربیت اور اخلاقی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو، یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں ابھرنا چاہیے۔ جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کے اخلاق حسنہ کا مطالعہ کرے گا، آپ کی رحمدلی اور عفو و درگزر کے قصے سنے گا، آپ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں پیش کیں اور اس راستے میں جو تکالیف برداشت کیں انہیں جانے گا، تو آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے گا۔ یہ فطری محبت ہوگی، لیکن ہر انسان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان وسائل کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں گھر کر سکے۔ تو ہم کیا کریں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہماری نئی نسل کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ سکے؟ اس کے لیے چند پوائنٹس پر دھیان دیجیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتابیں پڑھنے اور لیکچرز سننے پر ابھاریں، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے آپ کی سیرت کو جاننا ہی ہوگا۔ آپ کی سیرت کی جانکاری اگر نہیں ہے تو آپ سے جذباتی محبت تو ہو سکتی ہے، پائیدار محبت دل میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لیے بچوں کے لیے سیرت کی جو کتابیں تیار کی گئی ہوں انہیں خریدیں اور بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ بلکہ اگر ممکن ہو سکتا ہو تو کچھ وقت خاص کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اجتماعی شکل میں سیرت کی کتاب پڑھنے یا سیرت پر لیکچرز سننے کا اہتمام کریں۔ یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پریکٹیکل لائف میں خود برتیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کی ایک ایک حرکت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن عجیب طریقے سے آپ کی ایک ایک حرکت کو آپ کے بچے نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کے بچے آپ سے سیکھ کر وہی کچھ کریں گے جو آپ کرتے ہیں۔ جیسے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ فوراً درود و سلام بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بچے بھی آپ سے سیکھیں گے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں، سونے اور جاگنے کی دعا پڑھیں، باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا پڑھیں۔ آپ کے بچے خود بخود آپ سے سیکھیں گے اور ان کو یہ دعائیں یاد ہوں گی، بلکہ وہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ دعا ہمیں بھی سکھائیے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں،
آپ جب 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے بچے بھی اس کے عادی بنیں گے۔ ممکن ہو سکتا ہو تو سوموار اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ اپنے بچوں سے کہیں کہ ہم فلاں کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند تھا، اور فلاں کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو آپ کے بچے چونکہ آپ کو نقل کرتے ہیں، اس لیے آپ سے سیکھیں گے آپ کے بچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے میں جو تکلیفیں برداشت کیں، انہیں بچوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں دی گئیں، کیسے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا، کیسے آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا گیا، کیسے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کیسے آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا، اور کیسے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا، حالانکہ آپ اس کے بدلے ان سے کچھ مال نہیں مانگ رہے تھے، ان سے کوئی دولت کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ساری انسانیت کے لیے آنے والی شریعت ہے، آپ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، سارے انسانوں کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت باقی رہے گی، اور وہی نجات پائے گا جو آپ کی شریعت کو اپنائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی جس شریعت میں نجات ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج ہم اینٹ اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے اللہ کے نبی کو بھیجا جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات والا دین دیا ہے۔ یہ میسیج جب اپنے بچوں کے ذہن میں رکھیں گے تو عجیب طریقے سے آپ کے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کیریکٹر کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے بہترین نمونہ تھے، آپ بڑے سخی تھے، آپ نرم مزاج تھے، معاف کرنا آپ کو پسند تھا، آپ بہادر تھے، آپ رحم دل تھے، آپ باحیا تھے، ہر اچھے اخلاق سے متصف تھے، اور ہر برے کیریکٹر سے آپ کوسوں دور تھے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے بچوں کو سنائیں گے تو عجیب طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو وہ قصے سنائیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرتے تھے، اور کیسے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہ قصے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ قصے سنائیں گے تو عجیب طریقے سے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ پانچویں نمبر پر ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث یاد کرائیں، اور بچوں کے بیچ ان احادیث کا کمپٹیشن رکھنے کی کوشش کریں تاکہ بچوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے کا جذبہ ابھر سکے۔ جیسے نمونہ کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ گفتگو صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔
بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، ان احادیث کو اور اس جیسی دوسری احادیث ہیں ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے تو عجیب طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دن اور رات کی مسنون دعائیں اور اذکار یاد کرائیں، سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، چھینک آنے کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کی دعا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعا، سواری پر بیٹھنے کی دعا، اور بھی جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے تو عجیب طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھے گی۔ چھٹے نمبر پر جو آخری پوائنٹ ہوگا، اپنے بچوں کو سنت پر عمل کرنے کی تربیت دیں، یعنی پریکٹیکل شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ٹریننگ دیں۔ جیسے اپنے بچوں کو صدقہ کی فضیلت پر حدیث سنائیں، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جب صبح کرتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد اپنے بچے کو کچھ رقم دیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا آپ یہ رقم فلاں غریب کو دے دو، یا اپنے سامنے میں کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو یہ رقم دے کر کے اس کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں۔ اسی طریقے سے سلام کی اہمیت پر ایک حدیث سنائیں، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے تم بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ یہ حدیث اپنے بچے کو سنائیں، اور سنانے کے بعد بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمیں دوسروں کو سلام کرنا چاہیے، چلو اپنے بزرگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو سلام کرو اور خوب سلام کو پھیلاؤ۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سنت کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگودی فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔